السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ مسلمان ہیں سر؟ جی الحمد سر پاکستان سے انڈیا سے؟ پاکستان. الحمدللہ. جی سر کیا جانتے ہیں سر آپ اسلام کے بارے میں؟ کتنا کچھ جانتے ہیں بائی دا وے؟ پہلے یہ بتا دیں کتنا کچھ جانتے ہیں, کتنا پڑھے لکھے ہیں آپ اسلام کے بارے میں؟ جی سر. ایسے سب جانتے ہیں, اسی طریقے سے جانتے ہیں. اوکے چلیں, ہماری آج کی سٹریم ہے شریعہ اسلامیہ اور میرج کے بارے میں, شادی کے بارے میں. آپ کیا جانتے ہیں اسلامک شرع کے مطابق کس عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے؟ یہ نارملی جب مطلب اس کو سمجھ ہو, جب وہ قابل ہو جائے. 5 سال کی لڑکی سے کی جاتی ہے, کافی قابل ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ, وہ سمجھ سکتی ارے ہے وہ کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے. ارے یار نہیں, ایسے تو بات نہیں ہے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا سر. نہیں تقریباً میرے خیال سے 16 17 18 سر کوئی ایک ریفرنس دے دیں اپنی اس بات کا. ریفرنس. عائشہ 16 سال کی تھی جب محمد نے اس کے ساتھ شادی کر کے سیکس کیا تھا. یار یہ بات تو خیر آپ کی بالکل چلو وہ کہہ دیتے ہیں وہ صرف محمد کے لیے تھا. اوکے, باقی صحیح. عام مسلمانوں کے لیے کوئی آیت ہے, کوئی حدیث ہے, کچھ ہے ایسا؟ اصل میں جو دیکھو ایڈم جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. کیا صحیح ہے یہ تو پوچھ رہا ہوں آپ سے, اور کیا پوچھ رہا ہوں. آپ مسلمان ہیں, کوئی سورج سنا دیں ذرا, پتہ لگے آپ واقعی مسلمان ہیں. سورت کون سی؟ یاسین کی سنا دیں. یار یاسین تو مجھے یاد نہیں تھوڑا. تو پھر پوچھا کیوں کون سی سنا دوں؟ میں نے کہا کوئی سورج سنا دیں, خود ہی سنا دیں, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں پھر؟ سورہ اثر سنا دیں. بولا اصل الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمدللہ. تو سر سورہ اثر آپ نے سنا دی مجھے. سورہ اثر میں کہا والعصر, یہ اللہ نے عصر کی قسم کیوں کھائی ہے؟ عصر بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے. تو اللہ اپنی سے چھوٹی ایک حقیر چیز جو کہ کریٹڈ چیز ہے, اللہ اس کی قسم کیسے کھا سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ مثال دینے کے لیے نہیں, یہ مثال بات دینے کے لیے صحیح تو نہیں قرآن ہے. میں لکھا ہوا ہے نا, یہ تو حروف. دیکھیں قرآن کب بنا تھا, آپ کا کیا عقیدہ ہے, قرآن اللہ نے کب لکھا؟ یہ تو خیر دنیا ایک بنانے سے پہلے, دنیا بنانے سے دنیا پہلے نا. بنانے سے پہلے. جی اس ٹائم پہ اثر تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں تھا. نہیں تھا. اثر کی 3 ٹرانسلیشن ہے, زمانے کی قسم, وقت کی قسم, یا اثر کے ٹائم کی قسم. تین آنسرز ہیں اس چیز کے. یہ تینوں چیزیں دنیا بنانے کے بعد پیدا ہوئی ہیں, اس سے پہلے پیدا نہیں ہوئی. اللہ قرآن لکھ رہا ہے ان تینوں چیزوں کو بنانے سے پہلے. اللہ نے ابھی ایک چیز آواز بنائی بھی ریپیٹ ہو نہیں, رہی ہے. اللہ نے ابھی ایک چیز بنائی بھی نہیں, اس کی قسم کیسے کھا سکتا؟ میڈم آواز ریپیٹ ہو رہی ہے آپ کی. نہیں سر میری آواز ریپیٹ نہیں ہو رہی, آپ کا یوٹیوب چل رہا ہے, اپنا یوٹیوب بند کریں. اچھا بند ہوا آپ کا یوٹیوب؟ بھائی چلے گئے, یوٹیوب بند کرتے کرتے بھائی چلے گئے. یار کم آن یار, اتنا اچھی بات ہونے لگی تھی, ان کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نے گیم خراب کر دی. شادی بھائی لیکن بات سمجھ لگی آپ کو, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی اللہ نے جی جی قرآن لکھا دنیا بنانے سے پہلے, ٹائم بنانے سے پہلے, اثر بنانے سے پہلے, سورج بنانے سے پہلے. ہوں تو اللہ اثر کی قسم کیسے کھا سکتا ہے؟ ہوں اچھا یہ بھی میں نے زمین و آسمان کو بنایا 6 دنوں میں 7 دنوں میں, تو جب چاند سورج ستارے کچھ تھے نہیں تو دن کا کاؤنٹ کیسے کیا؟ گڈ کوشچن, گڈ کوشچن. لیکن ابھی تو قسم کی بات ہو رہی ہے. بالکل, والعصر ان الانسان لفی خسر.
اب آپ کی 3 ٹرانسلیشن ہے, قسم ہے زمانے کی, قسم ہے اثر کے وقت کی, یا قسم ہے ٹائم کی. ٹھیک ہے, تینوں میں سے کسی کو بھی لے لیں, آپ سیٹ ہی نہیں کر سکتے اس بات کو. بالکل. اچھا پھر آگے اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان بہت گھاٹے میں ہے. گھاٹے میں, اور گھاٹے میں لائک آپ نے پہلے ایک کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ دے دی, انسان گھاٹے میں. بنایا کیوں اگر گھاٹے میں رکھنا تھا؟ ہمارے سے ٹیک آرس جو ہے, ٹیک آرس جی آپ مسلمان ہیں؟ ہیلو. جی سر, آپ مسلمان ہیں سر؟ نہیں بھائی. یار ہندی ہیلو. پڑھنی آتی ہے؟ نہیں نہیں نہیں. ہندی بھی نہیں پڑھنی آتی, انگلش بھی نہیں پڑھنی آتی, کیا پڑھنا آتا ہے آپ کو؟ بھائی اسکرین پہ لکھا ہوا ہے کچھ اوپر ہندی میں اور نیچے انگلش میں, پڑھنا آتا ہے آپ کو؟ بولے آج کے دن میں. ارے یار یہ تو کچھوے سے بھی سستے. اوکے, تو صحیح بھائی دیکھیں کتنا بڑا پرابلم ہے کہ اللہ میاں ایک تو قسم کھا رہا ہے ایک ایسی چیز کی جو کہ ابھی وجود میں نہیں آئی اور اس نے بھی بنانی ہے. تو اب اگر سپوز میں نے ایک ٹیبل بنانی ہے, ایک میز بنانی ہے, ٹھیک ہے, اور میں کہوں قسم ہے اس میز کی جو میں بناؤں گا ابھی, کہ میز پہ جو لوگ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے وہ خسارے میں ہیں, وہ نیگیٹو پوائنٹ پہ. Does that make sense? یہ تو بیوقوفی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. یہ ہمارے مومن لوگ کیوں نہیں سنتے, کیوں نہیں سوچتے؟ بالکل. چلے آگے چلتے ہیں, تو شریعہ دیکھتے ہیں, اتنی دیر میں کوئی مومن جڑتا ہے. Theft prayer without ritual, marrying a member of one's unmarried able kings while knowing them that they are such, selling unslaughtered dead animal, and so forth things are intentionally unlawful because they entitle damage or harm. The prohibition apply from the outside of every act. اچھا سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام میں حرام اور حلال یہ اللہ نے ڈیفائن کر دی ہے, آپ اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے. You have to stick with it. اب اگر آپ نے اس کے اندر اسٹک کرنا ہے تو اسلام میں شادی کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ڈیورس کو ڈیفائن کیا گیا. اسی کو سمجھیں, شادی کو ڈیفائن کیا ہے صفحہ نمبر 588 میں, اور ڈیورس کو ڈیفائن کیا گیا ہے صفحہ نمبر 576 میں. آپ امیجن کرو کہ ڈیورس پہلے ڈیفائن کی گئی ہے. ہندو اور کرسچن, باقیوں کا مجھے نہیں پتا, ان دو کا ایٹ لیسٹ مجھے پتا ہے. ہندو کہتے ہیں یہ جنموں جنموں کا ساتھ ہے, کرسچن کہتے ہیں till life takes us apart, اور نیکسٹ جنم کے اندر بھی ہم یعنی کہ جنت کے اندر بھی ہم لوگ ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف ہوں گے, لیکن سیکشل انٹرکورس نہیں ہوگا, سیکشل ریلیشن شپ نہیں ہوگا. یو ول نو کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے, یو ول نو یہ میرا وائف ہے, مگر سیکشل انٹرکورس کی کوئی چیز نہیں ہوگی. تو ایٹ لیسٹ ٹل دیٹ ٹیکس اس اپارٹ. ہندو دھرم ملٹیپل انکارنیشنز کو ایکسپٹ کرتا ہے, وہ کہتے ہیں جنموں جنموں کا ساتھ. اسلام میں شادی ایک ایسی چیز ہے جو جب دل کرے توڑ دو. لہذا شادی کو ڈیفائن کرنے سے پہلے اسلام میں ڈیورس کو ڈیفائن کیا گیا. ڈیورس کیا ہے؟ قرآن کے اندر بھی ڈیورس کے اوپر زیادہ باتیں ہیں شادی کی نسبت. دوبارہ سے بولتا ہوں, قرآن کے اندر بھی شادی کی نسبت ڈیورس پہ زیادہ باتیں. ڈیورس کون کر سکتا ہے, کیسے کر سکتا ہے, کس طریقے سے کر سکتا ہے, اس کے تھرو آپ کو پتا لگے گا کہ شادی کس عمر میں کی جا سکتی ہے, کب کی جا سکتی ہے, کیسے کی جا سکتی ہے. لہذا لیٹس لک ایٹ ڈیورس, اور جب ڈیورس کو دیکھ لیں گے تو پھر شادی کی بات آئے گی. دیکھتے, a free man has pronounced of divorce of 2 times. The retain, اگر آپ نے 2 طلاقیں دے دی ہیں تو ابھی تک 100% طلاق نہیں ہوئی ہے, آپ تیسری طلاق سے پہلے پہلے واپس جوائن کر سکتے ہیں. قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 229, 229. It is Allah having said,
or gracious. It is offensive to make a pronunciation of divorce when there is no need. आपने अगर जरूरत नहीं है तो आपने डिवोर्स का कहना नहीं, मैं तो तलाक दे दूंगा, ऐसा नहीं कहना. When the wife has displeasing quality or make 3 pronunciation being more offensive and commending, then it is interval of purity between the menstruation even more offensive. गोली मारते हैं इसको. Various categories of divorce in सुन्ना. मुख्तलिफ categories हैं divorce की सुन्नत के अंदर. Unlawful innovation, and this is what neither सुन्ना nor unlawful innovation. क्या क्या है सुनते हैं. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैं सुनाने लगा हूं आपको. आपको बुरा लगेगा मैं कुछ चीजें पढ़ने लगा हूं, जरा थोड़ा सा सैड यानी कि बड़ा अजीब से लगेगा आपको, लेकिन बड़ा जरूरी है सुनना डिवोर्स के ऊपर, क्योंकि इंडिया के अंदर 3 तलाकों के ऊपर बैन लगाने के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे. क्यों हुए थे? क्योंकि शरिया, वो नहीं चाहते कि आप 3 तलाकों पे बैन लगा दें. क्यों? शरअ. सुनिए, the sunnah is to make a proclamation of divorce in an interval between menstruation in which no sexual intercourse with the wife has taken place. 3 तलाकें इस तरीके से देनी है कि वो menstruation साइकिल के दरमियान में हो और उस टाइम में आप सेक्स ना करें. Unlawful innovation consists of either making a proclamation of divorce during the woman's menstruation periods when it is not for payment. लेकिन अगर वो पीरियड्स में है उस वक्त अगर आप डिवोर्स देते हो तो गलत देते हो. इसको छोड़ते हैं. Though if the divorce is exchanged for a sum paid by the wife, it is not unlawful innovation because it is implied that she accepts that the waiting period should thus be prolonged. लेकिन अगर डिवोर्स उस टाइम पे दी जा रही है जब वो पीरियड्स में है, इन एक्सचेंज फॉर अ सम पेड बाय द वाइफ, कि बीवी पैसे देती है हस्बैंड को कि मुझे डिवोर्स दे दे, इसको कहते हैं ख्वा. मैंने आप लोगों को बताया था कि इस्लाम में औरत तलाक नहीं दे सकती, औरत खुला का मुतालबा कर सकती है. अच्छा, खुला के लफ्ज को लोग और मुसलमान ज्यादातर तलाक मानते हैं, डिवोर्स मानते हैं, लेकिन खुला का मतलब डिवोर्स नहीं होता. पहले खुला को समझने की कोशिश करते हैं, खुला तक जाते हैं. खुला एक बहुत ही गंदी चीज है. खुला क्या है? खुला ये है, ये देखिए, खुला कहते हैं रिलीज फॉर पेमेंट फ्रॉम द वाइफ, दैट इज खुला. खुला क्या होता है कि इस्लाम के अंदर जब आप शादी करते हैं तो आप अपनी बीवी को उसका महर देते हैं. उर्दू में हम लोग लफ्ज महर यूज करते हैं, अरबिक कुरान के अंदर लफ्ज उजरत आई हुई है. उजरत कब दी जाती है? उजरत तब दी जाती है जब आप किसी बंदे को या बंदी को किसी काम के इवज पैसे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर के छत पे किसी बंदे ने काम किया, तो मुझे उस बंदे को उजरत देनी है कि उसने जो मेहनत की है मेरे घर की छत के ऊपर, उसकी मेहनत. फॉर एग्जाम्पल, और मैंने किसी में घर को एक काम वाली को बुलाया और उसने मेरे घर में सफाई सुथराई की, इसकी उजरत देने को, इसके मेहनत के अगेंस्ट पैसे देने को उजरत कहते हैं. इसको आप सैलरी भी कह सकते हैं, इसको आप भाड़े पे उठाया हुआ बंदा भी कह सकते हैं. औरत जब खुला का मुतालबा करती है तो वो ये कह रही है कि मुझे रिलीज कर दे, मुझे आजादी दे दे अपने आप से, और जो तूने मुझे उजरत दी थी वो मैं तेरे को वापस करती हूं, या मैं तेरे को, तूने मुझे 500 रुपए दिए थे मेरे साथ शादी करते वक्त, मैं तुझको 1000 रुपए देती हूं, मुझे रिलीज कर दे. सो इमेजिन करो कि इस्लाम में शादी एक बाइंग ऑफ वुमेन है, एक औरत को खरीद है. आपने उसको उजरत दे के उसको खरीद लिया और आप ही उसे तलाक दे सकते हो. और अगर उसने उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है तो उसको खुला का मुतालिबा करना है. मुतालिबा कहते हैं रिक्वेस्ट को. वो रिक्वेस्ट कर सकती है और वह कह सकती है कि मुझसे इतने पैसे ले ले और मुझे छोड़ दे. दिस इज कॉल्ड खुला. ये इस्लामिक शरिया दिखा रहा हूं, इस्लामिक शरिया के ट्रांसलेशन दिखा रहा हूं. ये ट्रांसलेशन जो है ना इजिप्शियन यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है. प्लीज डू नॉट टेल मी कि मैं गलत बता रहा हूं.
اگر کسی مسئلے کو چیلنج کرنا ہے پلیز آئے اور چیلنج کرے. A release for the payment from the wife. A release payment means a separation in return for the remuneration given to the husband. جو میں نے اپنا آپ ہسبینڈ کو دان کر دیا ہوا ہے اس کی اجرت کے عوض جو اس نے مجھے دی تھی شادی کے وقت, جس کو آپ ہندی میں اور اردو میں مہر کی رقم کہتے ہیں, which is stupidity. It's just اجرت, وہ صرف ایک اجرت ہے. Which is finalized cancellation of the marriage agreement differing from a therefore divorce by the fact that they may remarry in such a case without her marrying to another husband first. So خلا کیا ہے؟ عورت ایک کتی ہے جو اگر اتنے پیسے اکٹھے کر لے تو وہ اپنے ٹھوکنے والے کو, آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ لینگویج, اتنے پیسے دے کے مطالبہ کر سکتی ہے کہ تم مجھے اب ریلیز کر دے. یہ اوقات ہے ایک عورت کی. اور اگر وہ بندہ بولے کہ نہیں میں تجھے طلاق نہیں دوں گا, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, تو پھر ایکسپٹنس نہیں نہ ہوا تھا. دیکھیں یہ ریکویسٹ ہے نا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ ریلیز فار دا پیمنٹ فرام دا وائف ایک ریکویسٹ ہے. ریکویسٹ آرڈر نہیں ہوتا. ریکویسٹ ایکسپٹ کی جاتی ہے, ریئیکٹ کی جاتی ہے, آرڈر نہیں ہے. یعنی یہ بندہ جب چاہے طلاق دے سکتا ہے اپنی اہلیہ کو, لیکن عورتوں کو حق نہیں ہے کہ اگر اسے کوئی چیز ناپسند آ رہی ہے تو وہ اسے چھوڑ نہیں سکتی, خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے, ریکویسٹ کر سکتی ہے, ریکویسٹ کر سکتی ہے. اگلا وہ بھی سیکشن اس کی پڑھتے ہیں. اجرت لوٹا کر کے, اجرت لوٹا کے, اجرت 3 گنا یا 4 گنا یا 5 گنا بڑھا کے. میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ابھی آگے, یہ شرح دکھا رہا ہوں آپ کو. شریعہ اسلامیہ جو کہ انڈین مسلمہ مانگ رہی ہیں, جنہوں نے کبھی شریعہ پڑھی نہیں, وہ چاہ رہی ہیں کہ انڈین سیکولر ایکٹ کو چھوڑ کے ہمیں کتیاں بنا دو. یہ میں وہ بتا رہا ہوں. A release for the payment is valid from any person whose divorce is valid. For example, releasing in offensive except when. اب releasing except offensive کب ہے اور کب نہیں ہے وہ بتانے لگے آپ کو. The husband or wife fear that they will not be able to keep within Allah's limit. اگر ہسبینڈ یا وائف سمجھتا ہے یا ہسبینڈ سمجھتا ہے میں اسے ریلیز کر دوں گا تو بھائی مجھے تو میرے پاس ٹھوکنے کے لیے کوئی ہوگی نہیں, تو مجھے جو ہے نا ایڈلٹری کرنی پڑے گی, لہٰذا وہ ریجیکٹ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بھائی میں نہیں ریجیکٹ کرتا, میں ایکسپٹ نہیں کرتا. جیسا کہ آپ نے بولا کہ اگر ہسبینڈ اس کو ایکسپٹ نہ کرے تو یہ اس کا آنسر آ گیا کہ اگر وہ ایکسپٹ نہ کرنا چاہے تو نہیں کرے گا, تو میرج چلے گی. اور when the husband swears that therefore divorce is incumbent upon him if he performs such action but then find needs to do it. کیا مطلب ہے اس کا؟ Since he cannot clear himself from the oath without giving her a release. کہ جب اس نے ایسی قسم کھا لی ہے کہ اس کو چھوڑنے کے بغیر وہ ایکسپٹنس نہیں کر سکتا, اپنا اوتھ پورا نہیں کر سکتا, کیا ہوتا ہے وہ سمجھائیں گے. So he release her, marries her with a new agreement, a new marriage payment, meher, an upright witness, and does the act which the divorce was conditional, though it is filtered to do before the new marriage and the oath is nullified, for them is to performance does not necessary divorce. اب اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے خلا لی ہے, اگر لڑکی نے خلا لی ہے تو اس کو حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ طلاق کے اوپر حلالہ ہے. اگر ہسبینڈ نے طلاق نہیں دی ہے, عورت نے خلا کا مطالبہ کیا ہے اور ہسبینڈ نے پیسے لے کے اس کو خلا دے دی ہے, ایکسپٹنس کر دی ہے, تو چونکہ قرآن کے لفظ طلاق اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا تو عورت کو اب حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کو واپس لے سکتا ہے. لہٰذا عورت اگر اس سے خلا کا مطالبہ کرے وہ خلا دے دے, خاوند اپنا کام جو اوت اس نے قسم کی تھی وہ پوری کرے اور دوبارہ اس سے شادی کر سکتا ہے. If the husband is foolhardily, meaning suspend by the court from the dealing his own money because of the वगैरह वगैरह, his claim is valid through the guardian. छोड़ते हैं आगे चलते हैं. A release is validity affected by both the words for divorce and the words for release. یہ جو ہے یہ دونوں لفظوں سے ہو سکتی ہے.
तलाक से भी और खुला से भी. Such as you are divorced, तुम्हें डिवोर्स कर दी for 1,000, 1,000 के एवज मैंने तुम्हें डिवोर्स कर दी. तो अब ये डिवोर्स भी होगी या खुला भी हो गई? तू मुझे 1,000 दे दे, मैं तुझे डिवोर्स कर देता हूं. उसने खुला का मुतालबा किया, उसने कहा मुझे खुला दे दे, मैं तुझे 1,000 देती हूं. उसने कहा अच्छा तू मुझे 1,000 दे दे, मैं तुझे तलाक दे देता हूं. ये दोनों हो गए. और आई रिलीज यू फॉर 1,000, या मैं तुझे छोड़ देता हूं 1,000 के लिए, 1,000 रुपए, दिरहम, दिनार, जो भी है. एंड इफ द वाइफ सेज आई एक्सेप्ट, और बीवी कहती है ओके मैंने एक्सेप्ट किया, देन शी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिम एंड शी ओज हिम 1,000. तो वो उससे सेपरेट हो गई है, अब उस लड़की को, उस बंदे को 1,000 देना है, जो भी है, दिरहम, दिनार, व्हाटएवर. शी इज आल्सो रिलीज व्हेन द हस्बैंड सेज, और वो उस वक्त भी रिलीज होगी जब हस्बैंड कहता है इफ यू गिव मी 1,000 यू आर डिवोर्स, कि तू मुझे 1,000 दे दे, 1,000 दिरहम दे दे, मैं तुझे तलाक दे देता हूं. एंड शी गिव्स हिम, और वो उसको 1,000 दिरहम दे देती है. और व्हेन शी सेज, और जब वो कहती है डिवोर्स मी फॉर 1,000, मुझे तलाक दे दे, मैं तुझे 1,000 दिरहम देती हूं. एंड ही सेज यू आर डिवोर्स, तुझे तलाक दी मैंने. इन विच केस शी इज रिलीज्ड एंड ओज हिम 1,000, उस केस में वो उसकी तलाक हो गई और उसको 1,000 देना है. अब यहां पे 3 तलाकें कहां गई? कहीं नहीं गई. खुला जो होती है उसमें 3 तलाकों का कॉन्सेप्ट नहीं होता. खुला में एक डिफरेंट सब्जेक्ट है. लिहाजा आप लोगों को पता है कि आज तक जितने भी मोमिन मेरे पास आए हैं वो कहते हैं कि हाँ औरत भी तलाक दे सकती है. मैं उन्हें क्या कहता था? खुला तलाक नहीं होती. प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुसलमान इंडिया पाकिस्तान के अंदर इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि उन्हें इतना पता हो. मैं हमेशा ये लोगों को कहता हूं कि यार उतनी एजुकेशन दो जितनी उस टाइम के ऊपर, उस वक्त के ऊपर जरूरत है. आज चूंकि मैं इस सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूं तो मैं इसलिए इसको कवर कर रहा हूं. वंस अगेन कल को मेरे पास एक मुसलमान आएगा और मेरे साथ बात करेगा ना खुला की, तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा. पहले भी नहीं गया था, दोबारा भी नहीं जाऊंगा. ये चीजें मैं अपने इंग्लिश चैनल पे चला चुका हूं बाय द वे, तो ये मुझे ऑलरेडी रिमेंबर है बाय हार्ट. आप लोगों को भी बोलता हूं, जब आप किसी मोमिन से बात करें उसके कैलिबर को जज करें और उसके मुताबिक बोलें, बट इसको समझें और अंडरस्टैंड करें कि कितनी घटिया चीज है. और मोमिनास जितनी भी मुझे सुन रही हैं इस वक्त, देखो कि क्या गद्द लिखा हुआ. ये तुम्हारा इस्लाम है, ये तुम्हारी शरिया है. तुम इस शरिया को इंडिया में मांगना चाह रही हो, दूर फिटे मुंह, कुत्ती बन जाओगी तुम लोग. आगे, एनीथिंग दैट मे बी यूज्ड एज अ मैरिज पेमेंट, कोई भी चीज जो कि मैरिज पेमेंट के लिए यूज हुई, मे बी यूज एज रिकम्पेंस, उसको रिकम्पेंसेशन के लिए यूज किया जाता है. फॉर रिलीजिंग इट, मसलन 500 के ऊपर भी आप रिलीज कर सकते हैं. 500 में दिए थे, 500 में दे दे, रिलीज हो जाएगी. इफ अ हस्बैंड रिलीजेस हिज वाइफ फॉर समथिंग नॉट डिटरमिनेटली नोन और विदाउट लॉफुल वैल्यू सच एज अ वाइन, then she is released in exchange for the amount typically received as marriage payment by the woman. लेकिन अगर आप कोई हराम चीज देते हो तो फिर आप उस पर डिवोर्स नहीं कर सकते, खुला नहीं कर सकते. हाँ, आपको वो असल देनी पड़ेगी जो असल जरा आपने लिया था. A release enacted by the words, the effect is divorce in plain words, in no needing the intention, in having a waiting period, and in being finalized cancellation for the marriage. Though as previous mentioned, the partner may remarry each other even if before the end of the waiting period without the wife first having to remarry other. ये वही बता रहे जो मैं पहले बता चुका हूं कि खुला के अंदर आप दोबारा शादी कर सकते हो, क्योंकि खुला तलाक नहीं है, वो रिलीज है. और तलाक के कानून और हलाला के कानून इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होते इमाम शाफी रहमुल्लाह अलैह के मुताबिक. अब अगर शक हो जाए तलाक में तो क्या करना चाहिए? आप इमेजिन करो तलाक इतना कॉमन चीज था कि मुसलमानों को शक भी हो जाता था कि मैंने अपनी इस वाली बीवी को तलाक दी है कि नहीं दी है. लिहाजा उस शक, उस डाउट को भी एक्सप्लेन किया गया शरिया के अंदर. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा. इससे आपको अंदाजा होगा कि मुसलमान कितनी ज्यादा तलाक देते थे, कितनी ज्यादा तलाक देते थे, देते हैं, देते रहेंगे. Doubt means that one does not remember exactly what one said, as for when is ignorant and ruling the divorce, or the consequences of one action is not an excuse and one must know. Okay, कौन से हैं देखते हैं. Section number 1. Whoever does not know whether he has divorced his wife or not has not divorced her, it is more God fearing
کہ وہ اس کو اپنے پاس رکھے. امیجن کہ ایک بندے کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنی اس بیوی کو طلاق دی تھی کہ نہیں دی تھی. تو شریعہ کہتی ہے کہ خدا سے ڈرو اور اس کو اپنے پاس رکھو, کیونکہ تمہیں پراپر طریقے سے یاد نہیں ہے کہ تم نے اس کو ڈیورس دیا کہ نہیں دیا. ساجد بھائی سمجھ آئے گی؟ آپ کتنی کو طلاقیں دینے والے بندے ہو گئے کہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس بیوی کو طلاق دی ہے کہ نہیں دی ہے. If one does not know whether one has divorced one's wife once or whether more than once, then one has divorced the least number of certain. اگر کسی کو یاد نہ رہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک دفعہ طلاق دی ہے یا 2 دفعہ طلاق دی ہے, کیونکہ 3 طلاقیں پوری کرنی ہے نا, تو اس کا مطلب اس نے ایک دفعہ دیا یعنی کم والی دی ہے. When a husband divorces his wife with a 3-fold divorce during his deathbed illness, she does not inherit division share from the division of estate. It is less than threshold. So اگر آپ نے اپنے بستر مرگ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اس کو 8واں حصہ نہیں ملے گا, اس کو 8واں حصہ بھی نہیں ملے گا. یہ ڈیورس کے اور کچھ قانون ہیں جو میں نے آپ کو دکھانا چاہتا تھا خلا کا. واپس چلتے ہیں اپنے اصل اس چیز کے اوپر واپس, تاکہ ہم وہاں سے دوبارہ شروع کریں. یہ بیچ میں نے اس کو ایڈ اس لیے کیا تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ڈیورس اور خلا کے اندر فرق کیا ہے, تاکہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈیورس اور خلا ہے اور عورت جو ہے وہ ڈیورس لے سکتی ہے, یہ اسٹوپیڈٹی سے زیادہ کچھ نہیں, عورت نہیں لے سکتی, وہ خلا ہے. آگے چلتے ہیں واپس اپنے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہاں پہ ختم کرتے ہیں. Neither sunnah nor unlawful invocation means the divorce of a wife who is pre-pubescent, post-menopause, pregnant, or which whom has not yet had sexual intercourse. سنت اور انوویشن دونوں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ جو پری پروبیسنٹ, ایسی بیوی جو کہ ابھی بہت بچی ہے کہ اس کو بھی مینسز بھی آنا شروع نہیں ہوئے, یا بہت بڑی ہوگی اسے مینسز ختم ہو گئے ہیں, یا وہ پریگننٹ ہے, یا ایسی جس کے ساتھ سیکچوئل انٹرکورس آپ نے ابھی تک نہیں کیا, اس کی ڈیورس کے اندر ویٹنگ پیریڈ کی ریڈکشن, میں اس کو پڑھ نہیں رہا کہ ریڈیوس نہیں ہوگا, اس سے بھی ویٹنگ پیریڈ پورا لینا پڑے گا. The words that affect divorce. اچھا پری پروبیشن کو ذہن میں رکھیے گا, بہت ضروری ہے, آگے کام آئے گا. اسلامک شرع کے اندر آپ پری پروبیشن لڑکی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ شادی کر سکتے ہیں, ڈیورس دے سکتے ہیں, بلکہ ڈیورس ہوئی ہوئی پری پروبیشن گرل یعنی کہ جو کہ ابھی بہت چھوٹی بچی ہے اس سے دوبارہ شادی بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ پری پروبیشن والا گیم ذہن میں رکھیے گا, آپ کو ابھی بتاؤں گا, سمجھاؤں گا, دکھاؤں گا, سمجھ آئے گی آپ کو. مسلمہ جتنی بھی ہیں غور سے سنیں, یہ اسلامک شرع ہے اور وہ انڈیا میں مانگ رہی ہیں. The word that affect divorce may be plain or elusive. Elusive or plain. Plain words may affect divorce whether one intends to divorce or not, while elusive words do not affect divorce. For example, using plain words. Divorce means expressly pronouncing the word divorce. When the husband says, I divorce you, you are divorced, the wife is divorced, whether she has made the intention or not. اسلام کے اندر چاہے آپ غصے میں کہو, پیار سے کہو, کسی بھی طریقے سے کہو, اگر آپ نے کلیئر ورڈز کے اندر کہہ دیا ہے میں نے تیرے کو طلاق دی, یا میں تجھے طلاق دیتا ہوں, یا تجھے طلاق ہو گئی, تو وہ ہو گئی, وہ پہلی طلاق ہے. اب یہ 3 طلاقوں کا کانسیپٹ کیا ہے یہی ابھی ایکسپلین کریں گے, دیکھتے جائیے گا. Here and ruling below expressions such as the wife is divorced or the divorce is in effect means one has means just one of the 3 times necessary to finalize unless the husband thereby intends a 2 or 3-fold divorce or repeats the word 3 times. اگر اس نے 3 دفعہ کہہ دیا ختم, ٹاٹا, بائے بائے, فنیتو. اچھا جب عالمیت میں درس میں تھا لالا جی, تو اس میں اس کا بتاتا ہوں, سمجھ لیجیے گا, ابھی آگے چلتے ہیں پھر بتاتا ہوں آپ کو. آپ مجھے بتائیں آپ کا سوال کیا ہے. Using elusive words to effect a divorce includes the husband saying you are now alone, you are free, you are separated, you are parted,
you are no longer lawful to me, rejoin your king, you are footloose and like. اگر اس قسم کے لفظ آپ بولتے ہو تو وہ طلاق نہیں ہے, کیونکہ آپ نے explicit inclusive word نہیں کہا. him saying I divorce you, یہ طلاق ہے. اور when he commissioned the wife to pronounce the divorce and says you are divorced, تو یہ پوری ہوئی ہے. when someone asks do you have a wife, he says no. اگر ایک بندے کی بیوی ہے اور اس نے کہہ دیا نہیں ہے تو ڈیورس ہو گئی ہے. اور when the husband writes the word, لوگ کہتے ہیں واٹس ایپ پہ طلاق نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ لاسٹ ٹائم میرے پاس بندہ آیا تھا, اس نے یہی بات کی تھی, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو شریعہ پارٹ 2 میں ایک بندہ آیا تھا, اس نے کہا تھا واٹس ایپ پہ ڈیورس ہو رہی ہیں آج کل. میں نے کہا واٹس ایپ لکھا نہیں, آپ مجھے شریعہ اسلامیہ سے دکھائیں کہ لکھت پرت میں ڈیورس نہیں ہو سکتی. دیکھیں, when the husband writes words that affects divorce, no matter whether able to unable to speak at 3 times of writing, or whether he is present or absent, or whether he writes it in plain or elusive words, ہو گئی ہے. when one intends divorce by any of the above, the words affected, but it does not, they do not. مثلاً when a husband is asked, جب husband سے پوچھا گیا have you divorced your wife, کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے, he says yes, اس نے کہا ہاں, then she is divorced, تو وہ ڈیورس ہو گئی ہے, تو ڈیورس ہو گئی ہے, بائے بائے ہو گئی ہے. if the husband says you are divorced, husband نے کہا تجھے طلاق دی, and thereby intends a 2 or 3-fold pronunciation, then whatever number he intends is in effect. اگر ایک بندے نے کہا تجھے طلاق دی ہے اور اس نے ایک دفعہ نہیں, اس نے ایک دفعہ کہا ہے لیکن اس کی انٹینشن تھی 3 دفعہ کہنے کی, تو اس کو تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں. ساجد بھائی سنیے گا یہ بات, جی اس کی انٹینشن تھی کہ 3 دفعہ کہنی ہے. اب حدیث, صحیح حدیث دکھا رہے ہیں, وہ کیا دکھا رہے ہیں. This ruling holds all words that affect divorce, whether the plain or elusive. The proof that a single pronunciation can valid affect a 3-fold divorce is in hadith classified as rigorously authentic sahih by Imam Hibban. امام حبان کے تھرو ایک حدیث آتی ہے جو کہ ہر بندے نے ریگرسلی صحیح کلاسیفائی کیا ہے, وہاں سے اس کا نریشن آتا ہے that the prophet when رخانہ divorced his wife, جب رخنہ نے اپنی وائف کو ڈیورس کیا, and said I did not intend it except one time, لیکن میں تجھے طلاق دینا چاہتا تھا, اگرچہ میں نے ایک سے زیادہ دفعہ بولا ہے لیکن میں اس وقت صرف ایک طلاق دینا چاہتا تھا, تمہیں ایک سے زیادہ نہیں دینا چاہتا تھا, ایک دینا چاہتا تھا. made him swear an oath, تو اس وقت محمد نے اس سے قسم اٹھوائی to the effect اس چیز کی, and that returned her to him, تو اس نے محمد نے اس کو واپس کر دیا کہ ٹھیک ہے تیری انٹینشن ایک طلاق کی تھی اگرچہ تو نے 3 طلاق دی. اس حدیث کی رو میں 2 چیزیں نکلتی ہیں. ایک چیز یہ نکلتی ہے کہ آپ ایک دفعہ کہہ کر 3 دفعہ کی انٹینشن پہ ڈیورس کر سکتے ہو. میں نے کہا ایک دفعہ تھا لیکن آئی مینٹ, میرے ذہن میں 3 تھا, میں نے اسے ختم کیا اپنا رشتہ, یہ بھی نکلتا ہے. اور اس کی وجہ سے دوسرے فقہا اس کا یہ بھی ریفرنس لیتے ہیں کہ ایک دفعہ میں تینوں طلاقیں اگر دے بھی جائیں تو وہ 3 نہیں مانی جائیں گی. ساجد بھائی اس کے اوپر گرے اسکیل ہے. کچھ فقہا کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ کی 3 طلاقیں ایکسپٹ نہیں ہوں گی اسی حدیث کی وجہ سے, اور دوسرے فقہا اسی حدیث کو یوز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد نے جب اسے قسم اٹھائی تو کیا تو نے 3 دفعہ طلاق دینی تھی یا 1 دفعہ دینی تھی, تو اس نے کہا ہاں میں نے قسم اٹھاتا ہوں میں نے اس وقت انٹینشن میری 1 طلاق کی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ انٹینشن کی بیس کے اوپر طلاق ہوتی ہے, 3 دفعہ کہے کی بیس کے اوپر نہیں ہوتی. اگر 1 دفعہ کہے کہ 3 دفعہ کی انٹینشن ہو تو بھی طلاق ہو گئی. سچ بھی سمجھ لگی, میں نے آپ کو اس لیے روکا تھا اس وقت, مجھے پتا تھا کہ یہ چیز آ رہی ہے آگے. جی جی بالکل بالکل, یہ تو زبردست. یہ فقہا کی لڑائی ہے بچپن سے لے کے اب تک, اور میرے خیال میں اب تک رہے گی, کیونکہ محمد نے کوئی بھی چیز کلیئر کٹ نہیں کی ہوئی اور لہٰذا اسکالرلی ایگریمنٹ کے اوپر بنتا ہی ہے. تو اگر آپ شافی اور مالکیوں کو مانیں گے تو آپ کو اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. حنفی جو ہیں وہ اس کا دوسرا مطلب لیتے ہیں کہ بھائی اس حدیث کی وجہ سے آپ ایک ہی ساتھ میں 3 طلاقیں نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, تو اٹ ڈیپینڈ, یہ دونوں سائڈوں پہ چل سکتی ہے. لیکن حنفیوں کے نزدیک ایک مجلس میں 3 طلاق ایک دفعہ بول دینے سے 3 طلاق تو واقع ہو جاتی ہے نا.
ہاں شافی اور حنفی لے لیتے ہیں نا, مالکی نہیں لیتے, سوری مائی بیڈ, میں تھوڑا سا غلط, تھینک یو فار کریکشن, جی مالکی نہیں لیتے. جی. تھینک یو ساجد بھائی. اچھا دوسرا میں بتلا رہا تھا کہ اگر ایک بندے نے, میں جب قدوری پڑھ رہا تھا عالمیت میں, تو اس میں ہے کہ ایک بندہ اگر اپنی وائف کو سیدھا ہاتھ دکھلا رہا ہے 3 انگلی اور کہہ رہا ہے تجھے طلاق, تو وہ 3 طلاق ہو جائے گی. جی 3 بالکل, انگلی دکھلانے سے. یہ انٹینشن ہے نا, یہ انٹینشن ہے نا, یہی تو میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے کہا ایک دفعہ ہے لیکن آپ کی انٹینشن 3 کی تھی. جی آپ نے کہا ایک دفعہ ہے لیکن آپ کی انٹینشن کسے کہتے ہیں, آپ کی سوچ, آپ کی ویلیو 3 کی تھی, تو وہ ہو گئی. اب انڈیا میں 3 طلاقیں بین کر کے کیا کریں گے, جب 3 طلاقیں 3 سٹیٹمنٹ میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس مسلمان کو. اور بالکل. ایک لڑکی جس کو اسلام کا پتا ہے اور ایک لڑکا جس کو اسلام کا پتا ہے, اسے پتا ہے کہ انڈین قانون گیا بھاڑ میں بابا جی کے ٹھلے کے اوپر, آئی ڈونٹ کیئر. تو ہاؤ ول یو ویریفائی دیٹ اینڈ ہاؤ ول یو فکس دیٹ؟ ایڈم بھائی, یہ کون آ گیا؟ او اینجل جی. اینجل جی. جی میرا اس پہ ایک پوائنٹ میرے من میں سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ جو ابھی بتائے کہ جو کھلا ہے اس میں لڑکی کو طلاق نہیں ہو سکتا ہے نا, مطلب طلاق ہو طلاق گیا, کا طلاق ہاں ہو گیا, حلالہ نہیں ہوتا. حلالہ نہیں ہو سکتا ہے نا. اور اگر کوئی طلاق دیتا ہے اس میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ حلالہ ہو سکتا ہے, تو میرے نہیں, حساب حلالہ سے ہونا یہ ضروری ہے. ایک سیکنڈ, ہاں ویٹ ویٹ ویٹ, ہاں وہی تیز سے بولے, کچھ چیز جو لفظ ہوتے ہیں نا اسٹیٹمنٹ, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جی جی طلاق کے کیس میں حلالہ کے بغیر فرسٹ ہسبینڈ کے پاس نہیں آ سکتے, فل سٹاپ, ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, خلا کے اندر مختلف علماء کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں خلا میں اگر ہسبینڈ نے ڈیورس نہیں دی بلکہ خلا کو ایکسپٹ کیا ہے اور ایکسپلسٹلی اپنے منہ سے طلاق کے لفظ نہیں نکالے, تو وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس بیوی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, ایون دو کہ اس کی سیپریشن ہو چکی ہے. جی. تو میرے یہ من فرق میں ہے. اس میں جی یہی سوال آ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ جب طلاق دیتا ہے تو یہ لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں لڑکی کا کوئی یہ نہیں, وہ لڑکی رہنا چاہتی ہے لیکن یہ لڑکے کو غصہ آتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, وہ اپنے سائڈ سے اس کو طلاق دیتا ہے, ٹھیک ہے. جی اور جی طلاق دیتا ہے اور لڑکی بے بس ہوتی ہے اس ٹائم, ہے نا, وہ اپنے جی ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, اس کی وہ بے بسی ہوتی لیکن وہ طلاق دے دیتا ہے. اس وجہ سے اس کے سامنے یہ حلالہ کا آپشن رکھا جاتا ہے اور وہ شاید مجبور ہو کر وہ حلالہ کر لیتی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا ادھر یہ میرے من میں آ رہا ہے کہ یہ جو کھلا ہے یہ لڑکی خود اس لڑکے سے دور ہٹنا چاہ رہی, ٹھیک ہے, وہ اس کو مطلب اپنے سے دور کرنا چاہ رہی. تو وہ جب پہلے ہی اس لڑکے سے دور ہونا چاہ رہی تو اس لیے اس کے سامنے یہ کھلا کا جو حلالہ کا جو آپشن ہے اس لیے رکھا ہی نہیں گیا, کیونکہ وہ تو پہلے ہی لات مار رہی ہے اس کو, ہے نا. اب پھر وہ لڑکی اسی سے کیوں کسی اور سے حلالہ کیوں کروائے گی اس آدمی کے پاس دوبارہ جانے کے لیے؟ ایسا تو نہیں. بالکل, آپ اگر آپ لاجیکلی دیکھیں تو اٹ ساؤنڈز گڈ, بالکل صحیح لگتی ہے, لیکن میں تو وہ پڑھ رہا ہوں, میں تو وہ دکھا رہا ہوں جو شرع میں لکھا ہوا, جی جی ٹھیک ہے, میرے لیکن من میں آپ یہ نے اس چیز کو چل رہا لاجیکلی تھا. اس کو لے کے آئی ہیں, تو اٹ ساؤنڈز پریٹی گڈ. میں نے اس اینگل سے نہیں سوچا تھا ابھی تک. جی ٹھیک ہے. تھینک یو. جی جی آپ تو کنٹینیو کیجیے. if a husband tells his wife you are divorced, inshallah, so inshallah کو دیکھ لیں جناب, یہ انشاءاللہ دیکھنا بڑا ضروری ہے ہمیں. میں تمہیں انشاءاللہ ڈیورس دیتا ہوں, then the divorce is not effect. ساجد مجھے سمجھا انشاءاللہ کی اوقات. یہ پڑھ کے لکھا ہوا ہے, if a husband tells his wife you are divorced inshallah, or inshallah does not will, or unless Allah will, then divorce is not in effect. مجھے بتا انشاءاللہ کی اوقات کیا ہے, میں انشاءاللہ کو کیسے مانوں ان لوگوں کے؟ بالکل نہیں, اس کا مطلب ہو ہی نہیں سکتا. پھر تو کلیئرلی لکھا ہوا اس قال طاقت انشاءاللہ وان لم یشاء وکذالک ان یشاء اللہ لم تطلق. لم طلق, جی طلاق نہیں ہوئی. انشاءاللہ ایک انتہائی سٹوپڈ چیز ہے نان مسلموں کو کتا بنانے کے لیے. اگر کسی بالکل نان مسلم کے سامنے کبھی بھی وہ مسلم آگے کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں تمہارا کل یہ کام کر دوں گا, ابے سالہ ان کی طلاق نہیں ہوتی انشاءاللہ کی ورڈ کی وجہ سے, باقی چیزیں چھوڑ دو, وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ پہ کیسے کام کریں گے؟ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کی قسم کھاتے ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. کنڈیشنل ایکسپریشن
That effect divorce. اچھا یہ بھی بڑا مزیدار بات ہے. اگر ایسا ہو گیا نا تو میں نے ڈیوورس کی. امیجن ایک بندہ اس چیز کے اوپر بھی کر سکتا ہے. یار یہ سی ایس کے کیا ہے یار, میں بڑا لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, سی ایس کے کیا ہے, سپر چیٹ فار سی ایس کے کیا ہے؟ وہ ایک میچ چل رہا ہے نا اس وقت, تو کچھ سی ایس کے جیت گئے ٹیم جیت رہی ہے, کچھ ٹیم ہار رہی ہے, تو بس وہی ہے چنئی سپر کنگز. یار کون سے تم لوگ اتنے, میں تمہیں امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں, آپ سی ایس کے کی گیم میں ڈال رہے ہیں پیچھے. او کم آن گائز, چلو سی ایس کے ون ہو گیا جی, بڑی زبردست بات ہے. سپر چیٹ فار سی ایس کے, تھینک یو سو ویری مچ سر. سی ایس کے اوکے, چنئی سپر کنگز, چنئی سپر کنگ, چنئی جیت گیا جی, بہترین, چنئی جیت گیا, اسلام ہار گیا, ماشاءاللہ. اوکے اسلام ہار گیا یار, اس سے اسلام کا کیا, مجھے کیا پتا ہے یار, اسلام یہاں پہ اسٹریم میں ہم ہار کچھ رہا اور پڑھا رہے تھے, لوگ سی ایس کے ون کی بات کر رہے, تو میں کہا شاید چنئی جیت گیا, اسلام ہار گیا, گیم چل رہی ہوگی ہے. وہاں نہیں پہ. نہیں, اسٹریم میں تو ہار رہا ہے. میں لائیو چیٹ میں سی ایس کے ون بڑی ہوئی ہے اس وقت, پتہ نہیں ابھی بھی ریسنٹلی کوئی جیتا ہے, تو میں حیران ہوا. میں کہا ٹھیک ہے یار, ہو گیا کوئی, اسلام ہار گیا, چنئی جیت گیا, پتہ نہیں کیا گیم ہو رہی ہے یار یہاں پہ. اس وقت آئی پی ایل چل رہا ہے نا لالا جی, اس لیے. اچھا بیک اسٹیج پہ کوئی مومن نہیں کیا لالا جی؟ ابھی نہیں ہے, اور میں چاہ بھی رہا ہوں کہ میں اپنا شریعہ کا پارٹ پورا کر لوں, پھر جی مومن سے بات کریں گے. کوئی آتا ہے مومن, وہ بھی چنئی چی ایس کے ہی دیکھ رہے ہوں گے مومن جتنے بھی ہیں. It is permissible to make the efficiency of the divorce conditional. آپ ڈیورس کو کنڈیشنل بھی بنا سکتے ہیں. کیسے بنا سکتے ہیں؟ If the husband makes the divorce conditional on something and the event occurs, then the wife is divorced. کل کا سورج اگر نکل آیا تو تمہیں طلاق ہوگی, تو بھائی ڈیورس ہو گئی ہے, 3 دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ساجد امام آپ سن رہے ہیں؟ جی جی. کل اگر بارش ہو گئی تمہیں ڈیورس ہو جائے گی, ہوں, تو ہو گئی. اگر بارش ہو گئی تو بی بی سعید آج سجدے میں پڑی رہے, اللہ بارش نہ کری مجھے ڈیورس ہو جائے گی, اللہ بارش نہ کری مجھے ہو گئی بارش, ڈیورس ہو گئی, ختم. طلاق دینا, بیوی کو الگ کرنا, شریک سفر کو دور کرنا, اتنا آسان ہے اسلام میں. اتنا آسان ہے. اسلام میں بیوی ہے کیا؟ سیکس آبجیکٹ. That's it. If he says if your monthly period begins, you are divorced. Then she is divorced when her menstruation flow appears. اگر اس کو خون آنا شروع, اس نے کہا کہ اگر تیرا خون آنا شروع ہوا تو یہ طلاق ہو گئی. میں نہیں برداشت کر سکتا کہ میں 5 دن ویٹ کروں, تیرا خون ختم ہوا میں تیرے سیکس کروں. ہو گئی تو ہو گئی, خون آنا شروع ہوا, ہو گئی. یہ ہے, آپ کو بتا رہا ہوں, میرج کے اوپر 2 صفحے ہیں, ڈیورس کے اوپر 10 صفحے ہیں. یہ ہے اسلام میں شادی اور عورت کا مقام. ڈیورس کیسے ہو رہی ہے؟ اگر تیرا میسچریشن فلو آنا شروع ہو گیا تو یہ ڈیورس ہے, اور اگر اسے آ گیا تو ڈیورس ہو گئی. لو روک لو پھر. If the husband says if you leave the house without my permission, you are divorced. اگر تو نے میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھا تو یہ طلاق ہو گئی ہے, اور اس نے اگر رکھ لیا تو ہو گئی ہے. چاہے گھر میں آگ لگ جائے, گھر میں آگ لگ گئی, وہ گھر سے باہر بھاگی گی, آگ لگ گئی ہے, ڈیورس ہو گئی, پٹ لو جو پٹنا ہے. لیکن then gives her permission, لیکن پھر اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ ہاں تو نے جانا تو چلی جا, and she does, اور پھر وہ چلی جاتی ہے. but then she goes out the second time, پھر وہ second time جاتی ہے without the permission, تو اسے ڈیورس نہیں ہوئی, کیونکہ اب وہ والی حجت ختم ہو چکی ہے. if he says any time you go out with my permission, you are divorced, کبھی بھی اگر تو گھر سے باہر نکلی میری اجازت کے بغیر تو یہ ڈیورس ہو گئی. then if she leaves at any time without permission, she is divorced. تب اگر بغیر اجازت کے کبھی بھی اس نے گھر سے باہر قدم رکھا, اسے طلاق ہوگی. بھائی طلاق کی اوقات کیا اسلام میں؟ کیا ہے یہ گڈا گڈی کا کھیل ہے؟ یہ گڈا گڈی کا کھیل ہے؟ کس طرح طلاقیں ہو رہی ہیں یہاں پہ؟ تم لوگ کہتے ہو کہ انڈیا میں ہمیں 3 طلاقیں بین کرنی ہے. ابے 3 طلاقوں کو گولی مارو, ہر چیز میں تو طلاق ہو جاتی ہے اسلام میں. کون سی چیز ہے جس پہ طلاق نہیں ہوتی؟ اینجل جی, آپ ایک لڑکی ہیں, مجھے بتائیں ذرا اس بات پہ. گھر میں آپ چولہے پہ کھانا بنا رہی ہیں,
आग भड़क जाती है, घर से बाहर निकले आपको डिवोर्स हो जाएगी अगर आपके खावंद ने कहा कि कभी घर से बाहर में मर्जी के बगैर कदम न रखी। क्या है ये? बकवास है, कोई अपना जान देखे या इसका डर लेकर बैठे तलाक का। हम तो पहली फुर्सत में निकल ले भाई। तो आपको डिवोर्स हो जाएगी अगर हस्बैंड ने आपको कहा है कि मेरी मर्जी के बगैर घर से बाहर ना निकलना, वरना डिवोर्स हो जाएगी। हाँ, और अगर मेरे हिसाब से तो ऐसा मतलब इनका जैसा नियम है और सरिया है तो इस हिसाब से अगर पोटी भी लग जाए तो कहेगा अगर इसका मन करे मोमिन का कि अगर तूने पोटी किया तब भी तुम्हें तलाक दे देंगे, तो आदमी पोटी भी ना करे। कोई भी कंडीशन लगा सकता है, कंडीशनल डिवोर्स है ना। जी। When a husband makes a divorce conditional on one of his own acts, अपने अमल के ऊपर भी कंडीशनल डिवोर्स कर सकता है वो। क्या? But then does the act not remembering that he had made a condition, or does the act because he is forced to, the wife is not divorced. अब अगर वो अपने ऊपर कोई अमल करता है कि मैंने अगर ये अमल किया तो तुझे डिवोर्स होगी, लेकिन वो अमल मजबूरी में करता है तो फिर नहीं हुई, वरना हो गई। मजबूरी में करता फिर नहीं हुई, और अगर बगैर मजबूरी करता तो हो गई। अच्छा, जैसे कि वो मान लीजिए हस्बैंड अगर किसी से अफेयर चला रहा है अपने मर्जी से, है ना, तो इसमें डिवोर्स होगा वाइफ का, है ना। वो कहते हैं अगर मैंने किसी और से अफेयर चलाया तो तुझे डिवोर्स हो गई, और अगर उसने किसी और से अफेयर चलाया तो तुझे डिवोर्स हो गई। जी, अफेयर मर्द चलाए और डिवोर्स इसको होगा, ठीक। और अगर वो मजबूरी में क्या करेगा वो, फिर भी तब नहीं होगा। मजबूरी बोले तो हाँ, मजबूरी वो करके आ गया और उससे पूछा जाए तो वो बोले कि मुझसे गलती हो गया या फिर मजबूरी में हो गया, तब बेचारी वो रह जाए। हाँ, क्या है यार जी, बकवास एकदम। ये इंडिया में चाहिए मुस्लिम औरतों को। बीबी क्या कहती हैं आप? ये पागल है। यहाँ पे बैठता है ना मोहम्मद साहब का ये लॉजिक कि वुमेन हाफ अकल होती है, तो जितनी मोमिना है ना वो हाफ अकल ही है अब तक। अभी देख लेते हैं। When the husband makes a divorce conditional on another person act, किसी तीसरे बंदे के एक्शन के ऊपर डिवोर्स करता है, कैसे? Such as by saying, if so and so, अगर साजिद enters the house, घर में दाखिल हुआ, you are divorced, तुम्हें तलाक होगी, and that person enters before or after he knows its condition, और वो बंदा दाखिल होता है इस कंडीशन को जाने बगैर, whether remembering it or not, then if the person named is not someone who would mind if they were divorced, meaning it is no problem for him if it happens, then he would not be sentenced, and it did because of the lack of that friendship from them, then the wife is divorced. मैं अपनी बीवी कहता हूं अगर साजिद इस घर में दाखिल हुआ तो तुम्हें तलाक हो गई, और साजिद कहता है मेरे ठुल्ले को ठान मैं तो जाऊंगा, तो डिवोर्स हो गई बीवी को, जाओ। इसमें भी मतलब गलती उस लड़की का नहीं है ना, गलती इसके हस्बैंड का है और दूसरा वो आने वाला बंदा का है। और डिवोर्स किसको हो रहा है? वाइफ को। भुगत कौन रही है? वाइफ। लेकिन अगर बंदे को कंडीशन का पता है and enters forgetful, then he is someone who would mind, then the wife is not divorced. लेकिन अगर साजिद को पता है इस बात का और वो गलती से दाखिल हुआ है, फिर डिवोर्स नहीं हुई, वरना हो गई। मतलब हर हाल में लड़की को ही डिवोर्स होगा और उसको ही मतलब कि झेलना पड़ेगा, है ना, चाहे वो गलती किसी का भी हो। हस्बैंड के पास फुल कंट्रोल है, उसकी खरीद है। मैं यही तो बता रहा हूं, इस्लाम में शादी एक खरीद है, उसने उजरत दे दी है, उसने खरीद लिया, ये उसकी खरीद है। If the husband tells his wife, अगर हस्बैंड बीवी कहता है, if you enter that house, तुम इस दूसरे घर में दाखिल हुई, you are divorced, and she is subsequently divorced from him with a finalized divorce, after which he remarries her and she enters the house, then she is not divorced. ये एक और गेम ऐसे छोड़ते हैं। खुला को मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहले, मैं इसको स्किप फॉरवर्ड कर रहा हूं। डाउट्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैं इसको स्किप फॉरवर्ड कर रहा हूं। डिवोर्स को वापस लेना,
डिवोर्स को वापस कैसे ले सकते हैं? यहां पे साजिद भाई की कुछ बातें आएंगी. In the sacred law, Islamic Sharia के अंदर, it means returning of a woman who is her waiting period from an unfinalized known threefold divorce of the state of marriage. आप अपनी बीवी को वापस ले सकते हो तब जब आपने इंटेंशनली 3 डिवोर्स नहीं दी, इंटेंशनली 1 या 2 डिवोर्स दी है, फिर वापस लेना है तो कैसे लेना है वो बताने लगे. When a free man pronounces divorce upon his wife once or twice, 1 या 2 दफा उसने सिर्फ कहा है, after previously having had sexual intercourse, जिससे पहले उसने sexual intercourse किया था with her, then if the divorce is not for compensation, he may take back her at any time before the end of the waiting period, whether she wishes to return or not. चाहे वो वापस आना चाहे चाहे ना आना चाहे, वो ले सकता है. So, एंजल जी, मैं आपके ऊपर एग्जांपल करने लगा हूं. सपोज आप मेरी बीवी हो, मैं आपको 1-2 तलाक देता हूं, आप आपके घर में भेज देता हूं, उसके बाद दूसरी तलाक भी भेज देता हूं, अब मैं तीसरी नहीं भेज रहा और मैं कह रहा हूं वापस आ भाई. अब आप आना चाहोगी? कभी नहीं आना चाहोगी. आप कहोगी मेरे हस्बैंड ने 2-2 तलाक दी, मैं क्यों आना चाहूं? तो चाहे तुम आना चाहो ना आना चाहो, तुम अभी मेरी बीवी हो, तुम्हें वापस आना पड़ेगा. अच्छा, मतलब जबरदस्ती है. और क्या, तो मेरी मलकियत हो, मैंने तुम्हें पैसे देके खरीदा, उजरत नहीं दी हुई शादी करने से पहले. इसीलिए तो एडम भाई मुझे लगता है जब स्टार्टिंग होता है ना, तो इसीलिए ये लोग ऐसा करते हैं कि पहले ही मतलब ये मन में ये ठान लेते हैं कि भाई भले ही वो लड़की सोच रही होती है कि हम इससे निकाह कर रहे हैं, मुझे इसके साथ लाइफ गुजारनी है, लेकिन जो हस्बैंड होते हैं वो पहले ही मन में ठान लेता है. जब वो सिग्नेचर करता है ना, और वो क्या बोलते हैं उसको, मेहर, जब वो लिखता है कि इतना में इतना दे रहे हैं, है ना, वो लिखा जाता है ना उस पे निकाहनामा पे, तभी वो मन में सोच लेता है कि बेटा हम तुमको खरीद रहे हैं, ठीक है, तुम मेरी वाइफ ना होकर तुम एक प्रॉपर्टी हो जिसको हम खरीद रहे हैं, जब मन चाहेगा तुमको बस यूज करके हम फेंक सकते हैं. उसके मन में ये चीज पहले ही तय रहता है. अगर तय ना रहे तो मेरे हिसाब से ये चीज, ये रस्म होना ही नहीं चाहिए. अगर मन में ये चीज नहीं चल रहा है तो हम अपनी पूरी जिंदगी आपको सौंप रहे हैं, आप 10,000 रुपया सौंप रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या मेरी जिंदगी की कीमत 10,000 रुपया है? इससे भी ये कम. नियम में क्यों है? इस्लामिक शरह, मैं तो वो दिखा रहा हूं जी, मैं तो दिखा रहा हूं, ये लिखा हुआ है, लिखी पर इसमें है, इफ द हस्बैंड और द वाइफ डाइज, अगर एक मियां बीवी मर जाती है ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड, डिवोर्स के वेटिंग पीरियड में, बिफोर 3-4 डिवोर्स, तीन तलाकों से पहले, देन द स्पाउस इनहेरिट्स हिज और ऑब्लिगेटरी शेयर, क्योंकि अभी तलाक पूरी नहीं हुई लिहाजा उसको पूरा शेयर मिलेगा. When a divorce occurs before the husband has made love to the wife or afterwards for compensation from her, then he may not take her back. ये भी छोड़ देते हैं. Returning the wife to the marriage is only valid by explicitly stating it, such as by saying, I return her, I take her back, or I retain her. मैं इसे संभाल लेता हूं, मैं इसे वापस ले लेता हूं, मैं इसको वापस लेता हूं. तो अगर आपने डिवोर्स दिया है तो आप उसको 2 डिवोर्स दिए हैं या 1 डिवोर्स दिया तो इस तरीके से वापस ले सकते हैं. इट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन बट इज सुन्ना टू हैव द रिटर्न अटेस्टेड बाय विटनेस. लेकिन ये अच्छी बात है कि आप उस वक्त 2-3 विटनेस गवाहों के सामने उसे वापस लें. व्हेन अ हस्बैंड टेक्स अ वाइफ बैक, शी रिटर्न्स विद व्हाटएवर नंबर ऑफ टाइम स्टेइंग आई डिवोर्स यू. 2 तलाकों के बाद आपने उसे वापस लिया ना, तो अब 2 तलाकें उसके ऊपर पड़ चुकी हुई हैं, अब 1 रह गई है. अनलेस वो दोबारा शादी करे उससे और दोबारा मेहर दे. Remaining to complete a 3-4 divorce, for example, he said it's twice, then only has 1 time left. See, मैंने 2 तलाकों के बाद अपनी बीवी को वापस लिया है, तो अब 1 तलाक रह गई है वापस. अब 1 तलाक में मेरी उसकी खत्म हो जाएगी, अनलेस कि मैं दोबारा उसे शादी करूं और 3 तलाकें दोबारा बहाल करूं. एंजल जी समझ आ रही है? दिस इज द रियलिटी. हाँ, समझ आ रही. अच्छा, when a free man has pronounced a 3-fold divorce, the divorced wife is unlawful for him to remarry unless she marries another husband in a valid marriage and the new husband has copulated, means had sex with her, which at the minimum means that the head of his erect penis enters fully her vagina. इसकी ट्रांसलेशन मैं नहीं करूंगा, बड़ा गंदा शब्द है, लेकिन इस्लामिक शरा के अंदर
یہ ایک بہت انپورٹنٹ چیز ہے کہ جب تک اریکٹڈ پینس ورجائنا کے اندر کمپلیٹلی پینیٹریٹ نہیں کرتا دوسرے ہسبینڈ سے, تب تک وہ واپس اپنے پہلے ہسبینڈ کے پاس نہیں جا سکتی. یہ حلالہ کا کانسیپٹ ہے, سب کو پتا ہے. اچھا اب ایک اور کانسیپٹ ہے, فار ویئرنگ ونز وائف مور دین 4 months, 4 مہینے تک اس کو دور رکھنا. Sacred law means that the husband swears that he will not have sexual intercourse with his wife either for a unrestricted period or more than 4 months. کیا ہے اس کے اندر؟ 4 مہینے تک آپ اپنی بیوی کو اپنے سے دور رکھتے ہیں, کیا ہے یعنی کہ سیکس نہیں کرتے. For swearing one's wife is unlawful, حرام ہے. It consists in the husband swearing an oath, husband کی قسم by Allah, that for more than 4 months, including oath in which no time period is speculated, means he will not have sexual intercourse with his wife, or swears that he does, then he is obligated to divorce her, fast, pray or something else. اگر وہ 4 مہینے تک قسم کھاتا ہے کہ میں میری بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو لازم ہے کہ وہ اسے ڈیورس کر دے. بائے بائے, ٹاٹا. Husband is not considerable to have forsworn his wife in the above unlawful sense when the forswear sexual intercourse for 4 months or less when is impotent. اور اگر وہ امپورٹنٹ ہے تو پھر اس کے اندر نہیں ہے, اس طریقے سے لیا جائے گا. اچھا جی, عدہ کو چھوڑتے ہیں. عدہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. There is no waiting period for a woman divorced before having had sexual intercourse. آپ نے شادی کی, نکاح کیا, گھر نہیں لے کے گئے بیوی کو, پہلے ہی طلاق دے دی, ویٹنگ پیریڈ نہیں ہے. لیکن اگر گھر لے گئے سیکس کر لیا تو a waiting period is obligatory for a woman divorced after intercourse. انٹرکورس کر لیا اس کے ساتھ, اب ویٹنگ پیریڈ ضروری ہے, چاہے whether the husband and the wife are prepubescent, have reached puberty, or one has or other has not. چاہے ان میں سے ایک پریپوبیسنٹ ہے اور ایک نہیں, یا دونوں پریپوبیسنٹ ہیں یا دونوں نہیں, یا ایک ہے اور دوسرا نہیں. اسلامک شرع کے اندر سیکس کرنے کے لیے پریپوبیسنٹ ہونا ضروری نہیں ہے. 5 سال کی بچی اور بچے کا شادی کر لو, 5 سال اور 15 سال کے بچے کا شادی کر لو, 6 سال کی لڑکی 50 سال کے لڑکے کی شادی کر لو, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اسلام پیڈوفیلیا کو الاؤ کرتا ہے اور پیڈوفیلیا کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اسلامک شرع 6 سال کی بچی کی 25 سال کے لڑکے کے ساتھ شادی کراؤ, دونوں نے سیکس کیا, اگلے دن طلاق دی, کوئی بات نہیں. اگر انٹرکورس ہونا ضروری ہے, اگر وہ اس کے ساتھ کمرے میں اکیلا بھی ہوا اور طلاق بھی دے دی لیکن اسے انٹرکورس نہیں کیا تو کوئی ویٹنگ پیریڈ نہیں. سو انٹرکورس ہونا ضروری ہے, جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. ایریکٹڈ پینس کا ورجائنا کے اندر کمپلیٹلی داخل ہونا ضروری ہے اکارڈنگ ٹو شریعہ اسلامیہ. میں اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا, برا لگے گا. ویٹنگ پیریڈ obligatory کب ہے؟ upon a woman because of the divorce of annulment, then if she is pregnant the waiting period ends. اگر وہ pregnant ہے waiting period ختم جب وہ برتھ دے دے گی, جب وہ بچہ پیدا کر دے گی, اس کے بعد ڈیورس فوراً ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں. The first is that she has given birth to all she was carrying. جتنے بھی بچے اس کے پیٹ میں تھے ساروں کو اس نے برتھ دے دی, ڈیورس ہوگی. If carrying 2 or more children, it is necessary that she has given birth to all. 2 یا 2 سے زیادہ ہیں, سب کو اس نے برتھ دی ہے. Whether she lives or stillborn, چاہے وہ زندہ ہو چاہے مرے میں ہو. And whether fully developed or undeveloped, چاہے کچھ بھی ہو, doesn't matter. Which midwives swears is beginning of the human form. Whenever there is a less than 6 months period between 2 births, the babies are considered twins. اگر 6 مہینے سے کے درمیان میں 2 بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ twins ہی کہلائیں گے. There is no maximum number that may be born. زیادہ سے زیادہ جتنے مرضی بچے پیدا کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سارے کے سارے اگر ایک ہی پریگننسی بھی کہلائیں گے. The second condition is that if the child is from the husband when the waiting period is for, if the woman is pregnant from the committing adultery or from a marriage which is invalid, after which the husband divorces, the waiting period does not end when she gives birth, but rather she completes the waiting period of a woman who has been divorced. Like forget that yaar, yes, adultery mein hum dekh chuke the. The minimum duration of a pregnancy from which a live child is born is 6 months.
کم سے کم پیریڈ جو ہے جو بچہ پیدا ہونے کا ہے وہ 6 مہینے ہے, while the maximum is 4 years, جبکہ زیادہ زیادہ 4 سال ہے. امام شافعی کے مطابق 4 سال تک عورت حاملہ رہ سکتی ہے. 4 سال کا حمل. ایسا بھی ہوتا میراکل ہو گیا ہے تو. الحمدللہ ساحل بھائی, ویلکم بیک. جاگ گئے. یہ اتنا بڑا میراکل سن کے میں جاگ گیا. بھائی 4 سال کا حمل میں نے جیسا کہ بتایا تھا پہلے بھی آپ کو, لیکن اب شرح میں سے بھی دکھا رہا ہوں, ہر جگہ سے دکھا رہا ہوں. یہ کون سے گراہ کے لوگ ہیں یہ اتنی اچھی سائنس بتاتے ہیں؟ پھر بھی محمد کو حلالی کیسے ثابت کریں گے؟ یو نو دیٹ رائٹ. تو محمد کو حلالی ثابت کرنے کے لیے 4 سال کا حمل رکھنا ضروری ہے نا امام شافعی کے مطابق. بالکل صحیح. ساحل بھائی دیکھیں, میں آپ مجھے کہتے تھے کبھی بھی کہ یار ایرم تو اتنا غصے میں کیوں رہتا ہے ان مومنوں کے ساتھ. یار میں کیسے نہ رہوں, جس بندے نے اتنا پڑھ کے انگلش اسٹریموں میں سب کچھ دکھا دیا ہو, ان کو تب کیوں نہ چڑھے جب یہ مومن آ کے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. مجھے خود سوچ کے بتایا. کیونکہ دماغی اپنگ ہوتے ہیں نا, جو دفاع کرنے والے ہوتے ہیں وہ دماغی اپنگ ہوتے ہیں. جس کا دماغ صحیح سلامت چل رہا ہو وہ یہ سب باتیں سن کے مومن رہ ہی نہیں سکتا. ابھی جو میں نے ڈیورس کی باقی کنڈیشن بتائی ہیں, سوچ کے جو کوئی فیمیل آج کے بعد اگر شریعہ مانگے میری یہ اسٹریم دیکھ کے, در فٹ ہے اس کے اوپر جو ابھی میں نے بتائی ہیں فیمیلز کی. میں حیران ہوتا ویسے بھی ایک وکٹ گر چکا ہے. شاعرہ جی جو آئی تھی ان کا وکٹ تو گر گیا ہے. بے شک, آئی تھنک سو. لیٹس سی نیکسٹ ٹائم وہ آ کے کیا بات کرتی ہیں. I'll wait for her. If a woman is not pregnant and has menstruation period, her waiting period ends when 3 intervals begins. 3 interval کی کیا ضرورت ہے مجھے نہیں پتا, آج تک کسی کو پتا نہیں لگ سکا, کیونکہ محمد کو شاید پتا نہیں تھا کہ ایک پیریڈز میں ہی بچہ نہیں آتا. Menstruation have finished. A part of interval between that. Forget that. اس کو بھی چھوڑتے ہیں. اس کو بھی چھوڑتے ہیں. پریگنینسی ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے نا وہ ٹائم پہ. لیکن یار ایک پیریڈ کافی ہوتا ہے نا یار, ایک پیریڈ کافی ہوتا ہے. لیکن 4 سال کا حمل ہے لہٰذا پھر ایک پیریڈ سے زیادہ بھی چلتا ہے, کیونکہ امام شافعی اپنی کتب کے اندر رکھتے ہیں, امام قرطبی بھی لکھتے ہیں کہ حمل کے دوران بھی پیریڈز آتے ہیں. بائی دی وے آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں یہ نہیں پتا. دوران حمل بھی پیریڈز آتے ہیں. اچھی سائنس کبھی نہیں پتا تھی ہم کو. دوران حمل بھی پیریڈز آتے ہیں. یہ سائنس نہیں, یہ بیماری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر حمل کے دوران مطلب پیریڈس آ رہے تو یہ کوئی مطلب خطرے کی گھنٹی ہے, نہ کہ کوئی اچھی چیز ہے. یار کیا لاجک ہے. بائی دا وے جو خون ہوتا ہے وہ بچے کی خوراک ہوتا ہے, یہ بھی اسلام ہمیں بتاتا ہے. لیکن بہرحال سائنس جو ہے نا وہ اس ٹاپک پہ بھاگ جاتی ہے. کسی دن کروں گا, میں شریعہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا اس وقت, میں بتانا چاہتا ہوں کچھ چیزیں. The waiting period of a woman who does not menstruate, whether pre-pubescent or post-pubescent, post-menopause, is 3 months. اب pre-pubescent کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اسے پیریڈ آ ہی نہیں رہے, لہٰذا 3 مہینے. لیکن محمد کو یہ پتا نہیں تھا کہ pre-pubescent جو بچیاں ہوتی ہیں وہ بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی, لہٰذا 3 مہینے ویٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جن کو مینوپاز سٹیج پہ پہنچ کے کہ انہیں اب پیریڈز آنے ہی نہیں ہیں, ان کا بھی بچہ نہیں ہو سکتا. لیکن محمد کی سائنس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا, لہذا ان سب کے بھی 3 مہینے. If a woman normally menstruate but her periods have stopped for some reason such as breastfeeding or like, or without apparent reason, then she must wait until the age of menopause, after which her waiting period is 3 months. Woman must wait 9 months, and if neither pregnancy nor menses appears, she is considered to be menopausal and her waiting period is done. اچھا اس کو چھوڑتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. lodging of women waiting اس کو بھی چھوڑتے ہیں, اس کو بھی چھوڑتے ہیں, اس کو بھی چھوڑتے ہیں. یہ دیکھیں, the husband of a woman who bears a child is considered to be a child of the father, whether it is possible that the child could be, meaning that the woman gave birth to a child 6 months plus a month after the marriage agreement, or she gives birth to it less than 4 years, from which she and her husband could at least have possibly met and had sexual relationships. 4 سال تک اگر ایک لڑکی سے اس کا ہسبینڈ دور رہا ہے,
اور उसने बच्चा जन्म दिया है तो वो उसी लड़के का है। साहिल साहब शादी करो, इस्लामिक शरिया, जहाज पे चले जाओ, 3 साल बाद वापस आए हो, बीवी ने बच्चा जन्म दिया, तुम्हारा ही है, पुट लो जो पुटना है। वाह क्या बात है। Even if they were living at a distance from one another, and even if the husband does not know whether he had sexual relationship with her, bye bye, पुट लो जो पुटना। इसी वजह से मेरे ख्याल से तारिक जमील साहब का एक वीडियो है ना, जहाँ पे वो कहते हैं कि आपकी शादी फोन पे हो गई है और वाइफ को अगर बच्चा हो गया तो वो उसी का माना जाएगा। एग्जैक्टली, इस्लामिक शरिया के मुताबिक उसी का। अच्छा फोन तारिक जमील है, तारिक मसूद साहब कहते हैं यार, वो तो 4 मेरी शादियों फोर शादी एक्सपर्ट कहते हैं, तारिक मसूद 4 शादी एक्सपर्ट बोलता है। जी, तो यहाँ पे तो थोड़ा बहुत लड़की का फायदा है एक हिसाब से देखे तो। तू सिर्फ अपने ही फायदे देखी एंजल। ये फोन सेक्स है, फोन सेक्स। The conditions are for the child protection against being disowned. क्या कंडीशन है? सॉरी। And the husband is at least 9.5 years old, और हस्बैंड को 9.5 साल का कम से कम होना जरूरी है कि बच्चा उसका माना जाए। The husband is not legally considered to be the child of the father when the child could not possibly be such as when the wife gave birth to the child in less than 6 months, अगर उसे 6 महीने से कम उम्र में, कम टाइम में बच्चा पैदा कर दिया है, और more than 4 years since intercourse, या 4 साल से ज्यादा अरसे में बच्चा पैदा किया है इंटरकोर्स के। And the husband is under the above mentioned age, या बच्चा जो लड़का है वो 9.5 साल से कम उम्र का है, और the husband genitals have been disturbed, या उसका जेनेटाइल जो है ना वो ऑलरेडी कटा हुआ है। Whenever a husband is absolutely certain that a child which is legally considered his is not his, by knowing that never had intercourse with his wife at all, or did but less than 6 months or more than 4 years before, then he is obligated to deny the child of his public implication. वही सेम बात है, उसको मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है, सेम बात है, मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है। चार्जिंग वन वाइफ इज एडल्ट्री, इसको मैंने शरिया इस्लामिया पार्ट 2 के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं यहां पे अब अपनी आज की बातों को स्टॉप करूंगा, क्योंकि ये मैंने पार्ट 2 के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। तो भाई लोगों, आज का खुलासा आपको देता हूं, जो मैंने अभी पढ़ के आप लोगों को सारा कुछ दिखाया और आप लोगों को पता लग गया, लेकिन अब उसका खुलासा दे देते हैं आपको। खुलासा क्या है? इस्लामिक शरा के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, सियासत की हदीस के मुताबिक, बच्ची की किसी भी उम्र में शादी की जा सकती है। उसका बाप या उसका दादा उसको कंपेल कर सकता है जबरदस्ती, उसकी रजामंदी के बगैर उसकी किसी भी मर्द के साथ शादी कर सकता है। अगर वो प्री प्रोबेसेंट है, यानी कि उसको अभी तक पीरियड्स आना शुरू नहीं हुए, उसकी शादी करता है, उसकी मर्जी की जरूरत नहीं है, उसको तलाक होती है, दोबारा उसकी शादी करता है, उसको तलाक होती है, दोबारा उसकी शादी करता है, उसको तलाक होती है, दोबारा उसकी शादी करता है, उसको तलाक होती है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर उसको पीरियड आना शुरू हो गए हैं अब, तो पहली शादी के बाद दूसरी नहीं कर सकता। शरा इस्लामिया के बाद अगर उसको पीरियड आना शुरू हो चुके हैं और वर्जन है, तो पहली शादी वो कर सकता है कंपेल करके। अगरचे रिकमेंडेड है, अगरचे ये अच्छा है कि उससे इजाजत ली जाए, लेकिन जरूरी नहीं है। पहली शादी अगर उसकी नाकाम होती है तो तलाक हो जाती है, अब वो वर्जन नहीं रहती और उसको पीरियड्स आते हैं, तो दूसरी शादी में उसका बाप या उसका दादा उसको फोर्स नहीं कर सकता, कंपेल नहीं कर सकता। दूसरी बात, तलाक देने के लिए मर्द का प्री प्रोबेसेंट होना जरूरी, प्री प्रोबेसेंट नहीं, प्रोबेसेंट होना जरूरी है, मर्द का, औरत का नहीं। एक मर्द जो कि 9.5 साल से बड़ा है, वो अपनी बीवी को कभी भी तलाक दे सकता है। मर्द का प्रोबेसेंट होना जरूरी है, औरत का नहीं। लिहाजा 5 साल की बच्ची के साथ शादी करो, सेक्स करो, तलाक दे दो, कोई मसला नहीं इस्लामिक शरा के मुताबिक। तीसरी बात, हस्बैंड अगर आपको कंडीशनल तलाक दे सकता है। कैसे कंडीशनल? अगर कल का सूरज निकल आया तो तुम्हें तलाक हो गई है, तो सूरज अगर निकला तलाक हो जाएगी। अगर साजिद इमाम तुम्हारे घर में दाखिल हुआ तुम्हें तलाक होगी, तलाक हो जाएगी। अगर तुमने कभी भी अपने घर से बाहर मेरी मर्जी के बगैर कदम उठाया, मेरी परमिशन के बगैर कदम डाला, तुम्हें तलाक होगी। और अगर घर को आग लगी और बीवी घर से बाहर निकल आई, उसे तलाक होगी।